یہ تو جب شیوخون کی مرضی ہوتی ہے جب ہی ہوتا ہے. صحیح. یہ کسی بھی عمل کسی کی ریاضت کے ذریعے نہیں ہو پاتا. صحیح. اب چونکہ شیخ کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو کہاں لے جاتا ہے، ایک صحیح. بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو منتخب کیا جائے یا کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے اپنے عمل سے وہ ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کسی کے عمل سے ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کسی کی مرضی پہ تھوڑی ہیں. نہ وہ کسی کا حکم کے تابع ہیں. چلو ہم موکل ہے، جن ہیں، یہ تو بلا لیں گے آیت پڑھ کے، سورت پڑھ کے، سب کچھ کر کے، لیکن ان سے تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. انبیاء سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، رسولوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. صحیح بات. اور پھر دربار رسالت میں داخلہ ہو جاتا ہے، اور پھر دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. لیکن یہ سب کسی کے کسب سے نہیں ہے، یہ سب فضل سے ہے. جب سلسلے کی نسبت کا فضل ہونا شروع ہوتا ہے تو دربار رسالت تک چلا جاتا ہے. اب جو دربار رسالت تک چلا جائے وہ کس نبی کے دربار سے وابستہ نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہی دروازہ جو دربار رسالت کا ہے وہی دیدار الہی کی طرف کھلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب دیدار الہی حاصل ہوتا ہے تو پھر ظہور حق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بزرگان اکرام جو ہے اسی بات کو کشود فرما دیتے ہیں کہ یہ کشود ہوا ہے. تو اس میں نفس کو اور روح کو کسب کے ذریعے طہارت حاصل کرنا ہوتی ہے. اور جب وہ طہارت حاصل ہوتی ہے تو شیوخین جو ہے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں بس. کیونکہ صاحب نسبت ہی نسبت حاصل کرواتا ہے. سبحان اللہ. جس کی اپنی نسبت پکی ہوگی اس کی نسبت آگے پکی ہوگی، اس کی نسبت اور آگے ہوگی، اس کی نسبت اور آگے ہوگی. یہ نسبتیں ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ اور دربار رسالت تک چلی جاتی ہے. اور پھر وہی نسبت اس دربار کی نسبت سے دیدار حق پاتی ہے. سبحان اللہ.